السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 15واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے اور سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 98۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور یہ کہتے رہے کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم ازسر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ان لوگوں کی مثل دوبارہ پیدا فرما دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر فرما دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے انکار کر دیا مگر یہ ناشکری ہے۔ فرما دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تب بھی سب خرچ ہو جانے کے خوف سے تم اپنے ہاتھ روکے رکھتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل اور بخیل واقع ہوا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نور روشن نشانیاں دیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، تمہیں جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت و بصیرت بنا کر، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاکت زدہ ہو، تو جلدی ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو سرے زمین مصر سے اکھاڑ کر پھینک دے، پس ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے فرمایا، تم اس ملک میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا سمیٹ کر لے جائیں گے، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور حق ہی کے ساتھ وہ اترا ہے۔ اور اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اس سے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مصالحہ کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ فرما دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ، بے شک جن لوگوں کو اس سے قبل علم کتاب عطا کیا گیا تھا، جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ ٹھوریوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہنا تھا، اور ٹھوریوں کے بل گریہ زاری کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے خشوع و خضوع میں مزید اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ فرما دیجئے کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، جس نام سے بھی پکارتے ہو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور نہ اپنی نماز میں قرات بلند آواز سے کریں اور نہ بالکل آہستہ پڑھیں، اور دونوں کے درمیان معتدل راستہ اختیار فرمائیں۔ اور فرمائیے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہ تو اپنے لیے کوئی بیٹا بنایا اور نہ ہی اس کی سلطنت و فرما روائی میں کوئی شریک ہے، اور نہ کمزوری کے باعث اس کا کوئی مددگار ہے۔ اے حبیب آپ اسی کو بزرگ تر جان کر اس کی خوب بڑائی بیان کرتے رہیں۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، اسے سیدھا اور معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے، اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہتر اجر جنت ہے۔
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیز ان لوگوں کو ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا رکھا ہے، نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں۔ اے حبیب مکرم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے با اعتبار عمل کون بہتر ہے۔ اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہیں نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوح غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گیز ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہ یابی کے اسباب مہیا فرما۔ پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھو دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے رتب و نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے اور ان کے جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے گا کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے، تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے، اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پا لی تو تمہیں سنگسار کر ڈالیں گے یا تمہیں جبراً اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو
تب تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے انداز ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ کر، اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ بھول جائیں اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے۔ اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے؟ اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے، جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا بڑا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے، اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ اور آپ ان سے ان 2 شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز شاداب کھیتیاں اگا دیں۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی۔ اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں، اور قبیلہ خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔
اور وہ اسے لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا، تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولیدی قطرے سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال و اولاد میں سے اپنے سے کمتر دیکھتا ہے تو کیا ہوا، کچھ بید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے، اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے۔ اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گیر لیے گئے۔ تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ کے لگانے میں خرچ کی تھی کفِ افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپڑوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ سراپاً حسرت و یاس بن کر کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا، اور اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ اور آپ انہیں دینوی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے جو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف اتارا تو اس کے باعث زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جیسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے۔ مال اور دولت تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ وہ دن قیامت کا ہوگا جب ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے فضا میں چلائیں گے، اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اس پر شجر و حجر اور حیوانات نباتات میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سب لوگ آپ کے رب کے حضور کتار در کتار پیش کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس آج اسی طرح آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اور ہر ایک کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ ان گناہوں اور جرموں سے خوفزدہ ہوں گے جو اس اعمال نامہ میں درج ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہلاکت، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا ہے؟ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے رہے تھے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ فرمائے گا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانہ کہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے کھلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے،
اور ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور مجرم لوگ آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے گریز کی کوئی جگہ نہ پا سکیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اور لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، کسی نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان لائیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، سوائے اس انتظار کے کہ انہیں اگلے لوگوں کا طریقہ ہلاکت پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائیں گئیں تو اس نے ان سے روگردانی کی اور ان بد عملیوں کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بیچ چکے تھے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پائیں گے۔ اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ اگر وہ ان کے کیے پر ان کا مواخذہ فرماتا تو ان پر یقیناً جلد عذاب بھیجتا، بلکہ ان کے لیے تو وقت وعدہ مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں ہم نے جن کے رہنے والوں کو ہلاک کر ڈالا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع بن نون علیہ السلام سے کہا، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم کی جگہ تک پہنچ جاؤں یا مدتوں چلتا رہوں۔ سو جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ خادم نے کہا، کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہی وہ مقام ہے تلاش کر رہے تھے۔ پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اس مقام پر واپس پلٹ آئے تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے خضر علیہ السلام کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بالغرض ارشاد سکھایا گیا ہے؟ اس یعنی خضر علیہ السلام نے کہا، بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، پس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کی بابت سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ پس دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا آپ نے اسے اس لیے شگاف کر کے پھاڑ دیا ہے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ بے شک آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میری بول پر میری گرفت نہ کریں اور میرے اس معاملے میں مجھے زیادہ مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر دیا ہے؟ بے شک آپ نے بڑا ہی سخت کام کیا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہمارا 15واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔